آج یورپ میں جون آف آرک کو دیوی مانا جاتا ہے، جگہ جگہ سینٹ جون آف آرک کے مجسمے نصب ہیں، مگر زندگی میں اس انقلابی جنگجو کے ساتھ نہایت بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ 19 سالہ ان پڑھ لڑکی نے مغرب کی تاریخ بدل ڈالا۔ جون آف آرک، جس نے فرانس کو 100 سالہ جنگ کے بعد غلامی سے نجات دلوائی، ایک کرشماتی شخصیت، حیران کن صلاحیتوں کی مالک لڑکی کی سحر انگیز داستان۔ یہ 14ویں صدی کا یورپ ہے، ڈارک ایج آف یورپ، جس کو سیاہ دور کہا جا سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی کام چرچ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایون بادشاہ بھی چرچ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہوں کی جنگیں، خانہ جنگیاں، جادوگر ٹونے، عورتوں کو وچز یا جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیا جاتا ہے، یہ وہ یورپ ہے۔ اس دور میں 100 سالہ جنگ ہے، برطانیہ نے حملہ کیا ہوا ہے فرانس پہ۔ اس 100 سالہ جنگ کو ایک لیڈر، ایک ایسی کمانڈر ملتی ہے جس کا نام ہے جون آف آرک، جس کو آج یورپ میں، فرانس تو مانتا ہی ہے، یورپ میں دیوی مانا جاتا ہے۔ مگر زندگی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ 19 سال کی لڑکی، اس نے فرانس کو جنگ جتوائی، برطانیہ کو باہر نکالا 100 سال بعد، اور ہوا کیا؟ اس کو جادوگرنی قرار دے کر 19 سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا۔ بڑی عجیب کہانی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جون 6 جنوری 1412 کو فرانس کے علاقے ڈوم ریمی میں پیدا ہوئی، ایک خوشحال زمیندار خاندان، 50 ایکڑ زمین۔ لڑکی نے ہوش سنبھالا تو ملک جنگ کی لپیٹ میں تھا، پیرس سمیت آدھے سے زیادہ فرانس پر انگلینڈ کا قبضہ۔ دراصل یہ جنگ 1337 میں شروع ہوئی اور 1453 تک جاری رہی، 116 سال، مگر اسے تاریخ میں 100 سالہ جنگ کہا جاتا ہے۔ کچھ پس منظر اس جنگ کا بھی جانتے ہیں۔ فرانس کا بادشاہ چارلس چہارم 1328 میں انتقال کر گیا، مگر اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہ تھا۔ برطانیہ کے ایڈورڈ سوئم کی نظریں اس حقیقت پر تھیں، چنانچہ فرانس پر قبضے کے لیے حملہ کیا۔ اگرچہ اس وقت فرانس کی آبادی 1 کروڑ 70 لاکھ اور برطانیہ کی صرف 40 لاکھ تھی، مگر جنگی اعتبار سے برطانیہ مضبوط تھا۔ یہ جنگ 100 سال سے زائد جاری رہی اور بالآخر فرانس کے عوام کو جوش دلانے اور انقلابی جذبہ پیدا کرنے کا سبب جون آف آرک بنی۔ (1429 سے 1453 تک فرانس نے اپنے علاقے آزاد کروا لیے۔ 16 سالہ جون آف آرک شاید پیدائشی انقلابی تھی، خوشحال خاندان، مزیدار زندگی، مگر پھر بھی حریت پسند لڑکی نے مغرب کی تاریخ بدل ڈالی۔ آزادی کی چنگاری دل میں چھپائے جون مردوں کے روپ میں جنگ لڑتی، چونکہ عورت ہونے کے ناطے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جون آف آرک نے فرانس کی فوج میں آزادی کی روح پھونک دی۔ مرد کی حیثیت سے فوج کی قیادت کرتی بہترین جنگجو، بہترین سپہ سالار اور شعلہ بیاں مقرر، اتنی دلیر اور نڈر کہ دشمن انگریز فوج بھی اس کے کارناموں پر حیران رہ جاتی۔ جون آف آرک کا ماننا تھا کہ فرشتے اسے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جانے کیا حقیقت تھی، یا شاید اس نے اعتماد بڑھانے کے لیے اس دلیل کا سہارا لیا ہو۔ جون آف آرک کی 3 سالہ جنگ کے باعث پیرس بھی انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد مقتدر طبقہ جون آف آرک کے خلاف ہو گیا۔ سازشیوں نے ولی عہد چارلس ہفتم کے کان بھرے۔ اگرچہ چارلس جون آف آرک کی حمایت کے باعث ہی تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس نے جون آف آرک کو انگریزوں کے ہاتھ 10,000 فرانک میں بیچ دیا۔ وہی انگریز جن کے خلاف جون فرانس کی آزادی کی جنگ لڑتی رہی۔ ظاہر ہے کیتھولک چرچ جون کے خلاف تھا، سو انگریز بشپ نے فیصلہ دیا اسے جادوگرنی اور مرد کا روپ دھارنے پر جھوٹا قرار دے کر
जला डाला जाए। यूं 19 साल की उम्र में इनकलाबी लड़की अपनों के हाथों जान से गुजर गई। अंग्रेज़ों ने इसकी राख को दरिया में बहा दिया। सदियों बाद 1920 में इसी रोमन कैथोलिक चर्च की जानिब से 15वें पोप बेनेडिक्ट ने जॉन ऑफ आर्क को सेंट या मुक़द्दस देवी करार दिया। आज मगरिब में जॉन ऑफ आर्क को देवी जाना जाता है। शेक्सपियर, वोल्टायर, ब्रेख्त, बर्नार्ड शॉ जैसे अजीम अदीब उस पर ड्रामे लिखते हैं। लातादाद किताबें जॉन ऑफ आर्क के बारे में लिखी गईं और लिखी जा रही हैं। गुडरीड्स, अमेज़ॉन, क्योरा, रेडिट या किसी और साइट पर जाकर चेक करें, बेशुमार किताबें मिलेंगी। सिर्फ बरतानिया में मार्क ट्वेन से लेकर हेलन केस्टर तक दर्जनों तहकीकी किताबें लिखी जा चुकी हैं। हॉलीवुड और यूरोप में बेशुमार फिल्में बनी और 2019 तक बनाई गई हैं। बड़े बैनर्स और मकबूल अदाकारों के साथ जॉन ऑफ आर्क पे बनने वाली फिल्में हर दौर में कामयाब तरीन साबित हुई। आज फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया और बिलखुसूस बरतानिया समेत यूरोप में जॉन ऑफ आर्क को जिद्दोजहद, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की अलामत जाना जाता है। सरफरोश जॉन ऑफ आर्क की कोई कब्र नहीं, मगर फ्रांस में इसका घर यादगार है, जहां हर साल हज़ारों लोग इस बहादुर लड़की को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये थी जॉन ऑफ आर्क की कहानी। एक नाकाबिले यकीन लड़की, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा। इससे पहले हमने आपको रोमन बादशाह नेरो की भी कहानी सुनाई थी, डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश की थी। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हों तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।